بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بالفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. پیارے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے شعار میں سے ایک عظمت والا طریقہ نمازوں کے لیے آذان کا دینا بھی ہے۔ آذان پڑھنا با اعتبار حکم کے سنت مؤکدہ ہے، جو کہ قریب الواجب کا حکم رکھتا ہے۔ جس مسجد میں 5 وقتہ جماعت ہوتی ہے وہاں پہ آذان پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس بستی کے سارے لوگ گناہگار ہوں گے، لیکن اگر کوئی ایک شخص پڑھ دیتا ہے تو یہ سب کی طرف سے جو سنت کا ادا کیا جانا تھا وہ ادا ہو جائے گا۔ خالقی کائنات نے قرآن مجید برہان رشید میں آذان کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تمہیں نماز جمعہ کی طرف بلایا جائے تو تم اپنا کاروبار حیات چھوڑ کر جلدی سے مسجد کی طرف آؤ۔ اب اس آیت کریمہ میں جہاں پر جمعے کی فضیلت ہے تو ساتھ میں آذان کا مدعا اور مقصد بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ آذان کا مقصد ہے کہ لوگ اپنا کاروبار حیات کلوز کر کے جتنا جلد ممکن ہو سکے وہ مسجد کی طرف آئیں تاکہ وہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ اپنی نماز با جماعت ادا کر سکیں۔ آذان پڑھنے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضور جان جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آذان پڑھنے والا شخص اس مجاہد کی طرح ہے کہ جس کو اس کے لہو کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ ایک مجاہد جہاد کرتا کرتا میدان جہاد میں میدان کارزار میں شہید ہو گیا اور اس کے جسم پر لہو ہے، تو کہا جس طرح وہ لہو والے مجاہد کو دفن کیا جاتا ہے، آذان پڑھنے والا مؤذن اپنی قبر میں اس طرح اجر کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن کے جسم کو مٹی قبر کی کھاتی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، معراج کی رات میں نے جنت کا وزٹ کیا تو میں نے جنت میں دیکھا کہ ایک حسین موتیوں کا بنا ہوا گنبد ہے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا، ارشاد فرمائیے یہ گنبد کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو بتایا گیا یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو آذان پڑھا کریں گے اور مسلمانوں کو جماعت کروایا کریں گے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آذان پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 1,000 درجات بلند کرتا ہے، اور آذان پڑھنے والے کے 1,000 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آذان پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی برکت سے اس کے پہلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے
آزان پڑھنے کی برکت کیا ہے، اجر و ثواب کیا ہے؟ تو فرمایا تم ایک دوسرے کے ساتھ قتال کرو، جنگ کرو، لڑائی کرو، ہر بندہ کہے کہ مجھے اذان پڑھنے کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید ہمیں آزان کے فضائل کا علم نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی پاک کا وصال ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اصحاب سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بخش دیا۔ اصحاب محو حیرت ہوئے کہ اس بندے کی بہت زیادہ نیکیاں تو نہیں ہیں، بہت زیادہ اجر و ثواب تو والے عمل تو اس کے نہیں ہیں۔ تو تشویش لاحق ہوئی کہ پتہ کیا جائے کون سا اس کا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اس مرنے والے کی بیوہ کے پاس گئے اور جا کے سوال کیا آپ کے شوہر فوت ہو گئے تو بتائیے ان کے خاص عمل میں سے کوئی عمل کیا تھا؟ کہا اس کا خاص عمل تو میں کوئی نہیں جانتی، ہاں یہ عمل میرے سامنے تھا کہ کوئی دن کی اذان ہوتی تھی یا رات کی اذان ہوتی تھی، کہا جب اذان پڑھی جاتی تو وہ توجہ سے اذان سنا کرتا تھا اور پھر اس پر اذان کا جواب ادا کیا کرتا تھا۔ تو اگر اذان سننے والے کے لیے اتنا بڑا اجر ہے، توجہ سے اذان کا جواب دینے والے کے لیے اتنا بڑا انعام اور وعدہ ہے، تو پھر جو اذان پڑھتا ہے اور امامت کرواتا ہے اللہ کے ہاں اس مؤذن اور اس امام کا کتنا بلند درجہ ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور پہ مؤذن جو اذان پڑھنے والا ہے ہم اس کو کہتے ہیں ایک کون ہے جی، یہ بانگا ہے، یعنی اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، توہین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جبکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر کچھ لوگ لمبی گردنوں والے ہوں گے کہ لوگ ان کی گردنیں دیکھ کے محو حیرت ہوں گے، پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں آذان پڑھا کرتے ہیں۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میدان محشر ہوگا، سارے لوگ اپنے پسینے میں غرق ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا۔ فرمایا ان خوش نصیب لوگوں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے آذان پڑھنے والا ہے، یعنی اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے۔ تو اس لیے آذان پڑھنا فضیلت والا عمل ہے، تو جو پڑھتا ہے اس کی عزت، اس کی توقیر، اس کا احترام، اس کی خدمت یہ ہمیں بجا لانی چاہیے۔ عام طور پہ ہمارے مساجد میں دیکھا گیا، یہاں تو اللہ کا شکر ہے ماحول بڑا اچھا ہے، ورنہ وہ ہر نمازی آپ کہیں الجھتا ہے تو مؤذن سے آج تو نے 1 منٹ پہلے اذان پڑھ دی ہے، آج تو نے 1 منٹ بعد میں اذان پڑھ دی ہے، آج تو نے ایسا کر دیا، آج تو نے ویسا کر دیا۔ نام میاں یہ مؤذن جو اذان پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر میں ڈیرا لگا کے بیٹھا ہے، کبھی سوچئے تو صحیح اس کا اللہ کے یہاں مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اور اسی طرح بسا اوقات ہم امام کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، ممکن ہے وہ بھی کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، غلطی تو امام سے بھی ہو سکتی ہے، مؤذن سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا احترام، اس کا مقام، اس کا مرتبہ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر غلطی ہے تو ایسے انداز میں اس کو بتایا جائے کہ اس کو خبر بھی نہ ہو، یعنی غلطی کا احساس نہ ہو کہ مجھ سے غلطی ہو۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین صاحب سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر میں تشریف لے کے جا رہے تھے، وقت ہوا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں رکے تو مسجد کے امام سید زادے تھے۔ امام صاحب نے نماز پڑھائی تو نماز کے اندر غلطی ہوتی، اب سجدہ صاحب واجب تھا وہ ادا کیا نہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ سجدہ صاحب واجب ہو ادا نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ امام صاحب نے سلام پھیر دیا۔ اب سارے لوگ حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی علیہ رحمہ کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ اصلاح کریں گے کہ نماز نہیں ہوئی، نماز دوبارہ پڑھائیے۔ تو دیکھیے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ کی نماز نہیں ہوئی، امام صاحب دوبارہ نماز پڑھائیں، امام کے اوپر برس نہیں پڑے، امام کے ساتھ الجھے نہیں، بلکہ کیا کہا حضور آپ نے نماز پڑھائی، لطف بڑا آیا ہے، کرم فرما کے ایک بار جماعت اور کروا دیں۔ یعنی ایسا طریقہ، ایسا سلیقہ اپنایا جائے کہ امام کی، مؤذن کی عزت نفس بھی محفوظ رہے اور پھر وہ جو ہمارا شرعی مسئلہ ہے وہ حل بھی ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر آذان پڑھنے والوں کا مقام اور مرتبہ بتایا ہے، وہاں پر آذان سننے والوں کی بھی فضیلت بیان کی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آذان پڑھنے والا آذان پڑھتا ہے تو سننے والے کو چاہیے وہ خاموش رہے اور اس کی آذان کا جواب دے۔ آذان کا جواب کیا دینا ہے؟ کہا جیسے مؤذن پڑھ رہا ہے ویسے ہی تم پڑھو۔ حضور اجر کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب مؤذن اذان پڑھتا ہے تو فرشتے بھی اس کی اذان کا جواب دیتے ہیں۔ جب مؤذن اذان مکمل کر لیتا ہے تو فرشتے اس اذان کا جواب دینے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے ہیں۔ تو اذان کا جواب کیا ہے؟ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو ہم بھی ساتھ اللہ اکبر کہیں، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے ہم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں۔ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھے تو ہم پڑھیں پہلے پہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ جب دوسری بار مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہم پڑھیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام نامی اسم گرامی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ عشق والوں کی بات ہے، عشق والوں کا ذرا انداز جداگانہ ہوتا ہے۔ جب اذان پڑھی جاتی مؤذن پڑھتا اشہد ان محمد رسول اللہ تو خواجہ محمد قمر الدین صاحب سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یہاں پر صرف یہ نہ کہتے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، بلکہ پڑھا کرتے تھے قرۃ عینی بترابی اقدامی اقلابک یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی آپ کے در کے کتوں کے پاؤں کو لگنے والی خاک وہ قمر الدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی یہ انداز محبت ہے کہ جب آذان پڑھی جائے تو اس کے ساتھ ہم اظہار محبت کریں زیادہ سے زیادہ، اور جب مؤذن پڑھے حی علی الصلاۃ ہم کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں؟ شیطان اس وقت ہمیں برگلا رہا ہوتا ہے، ہمیں کام یاد دلا رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر کی وہ باتیں یاد دلا رہا ہوتا ہے، وہ بھی کام رہ گیا وہ بھی کام رہ گیا، ایسا بھی ہونا ہے ویسا بھی ہونا ہے۔ تو جب پڑھا جائے لا حول ولا قوت الا باللہ تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو جب حی علی الفلاح پڑھا جائے اس وقت بھی یہی طریقہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھا جائے۔ فجر کی اذان میں چونکہ مؤذن پڑھتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، یہ پڑھنا مستحب ہے اور سنت کے درجے کے اندر ہے۔ اس کو فقہا نے لکھا کہ جان بوجھ کے تو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اگر مؤذن کبھی بھول کے اس کو چھوڑ دے تو اس کے بغیر بھی آذان ادا ہو جائے گی۔ جان بوجھ کے نہیں چھوڑ سکتے اس لیے کہ یہ سنت متواترہ سے ہے، لیکن اگر اس کو بھول کر امام مؤذن بھول گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم مؤذن پہ برس پڑیں، مؤذن کی توہین کریں اور اس کو وہ درجہ تعظیم سے اتار دیں، نہیں، بلکہ کیا اگر ایسا ہو جائے تو فقہا نے فرمایا نماز ادا ہو جائے گی، اذان بھی درست ہو جائے گی۔ تو جب وہ پڑھے الصلاۃ خیر من النوم تو آگے سے پڑھا جائے صدقت وبررت وبالحق نطقت، کہ تو نے سچ کہا ہے اور تو اپنے عہدے سے بری ہو گیا ہے اور تو نے جو کہا ہے حق کہا ہے، حق کے سوا تیری زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلا۔ یہ دعا پڑھی جائے اور یہ جملہ کہا جائے، تصدیق کی جائے، اور اسی طرح جب تکبیر پڑھی جاتی ہے تو اس کا بھی طریقہ کار یہی ہے، لیکن اس میں تکبیر کے اندر ایک لفظ کی زیادتی ہوتی ہے، وہ کیا؟ قد قامت الصلاۃ۔ تو جب قامت الصلاۃ پر مؤذن پہنچے تو پھر کیا کہا جائے؟ اقامہ اللہ وادامہا ما دامت السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو قیامت تک قائم و دائم رکھے اور اس کو باقی رکھے جب تک کہ زمین و آسمان برقرار رہے۔ اور دیکھیے ہمیں بہت ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں، ہم فر بولتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب اذان کے جواب دینے کی باری آتی ہے تو ہمیں کئی دفعہ وہ لفظ یاد نہیں ہوتے، اور جب تکبیر کے جو کلمات ہیں ان کا جواب دینے کی باری آتی ہے تو ہمیں بہت سارے لفظ یاد نہیں ہوتے۔ وہ یہ لفظ پڑھنے سنت یا درجہ استحباب کے اندر ہے، فرض واجب نہیں ہے، لیکن میاں یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اس کو سنت سمجھ کے مستحب سمجھ کے یوں چھوڑ دیں کہ توجہ ہی نہ کریں، بلکہ ہمیں استحباب کا خیال کرنا چاہیے، سنن کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں فرض اور واجبات کا پابند بنا۔ تو پھر جب مؤذن اذان پڑھ کے فارغ ہو جائے پھر دعا پڑھی جائے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ الی آخرہ، جو ہم دعا پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر کچھ کلمات ایسے ہیں جو ہمارے ہاں مروجہ ہیں لیکن احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں،
اور بسا اوقات ہمارے بھائی کچھ اختلاف کر کے کہتے ہیں کہ یہ تو دعا ثابت ہی نہیں ہے کہیں سے، تو میاں ہم فرض سمجھ کے تھوڑی کر رہے ہیں، واجب سمجھ کے تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا تھا اذان کے بعد جو میرے وسیلے سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے میری شفاعت کو واجب کراتے ہیں۔ اللہ کی نبی نے بشارت دی تھی، اسلاف نے کیا کیا، جو مسنون دعا تھی اس کے اندر یہ لفظ ایڈ کر دیے، اے اللہ ہمیں نبی کے وسیلے سے حضور کے مقام شفاعت کا حقدار بنا دے۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اذان کے ساتھ ہمارے ہاں کچھ مسائل ایسے بھی ہیں، جس طرح دعا والا میں نے مثال دی، کچھ مسائل میں ہمارے ہاں اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا، اس کی پہلے حکم کے اعتبار سے حیثیت سمجھیے، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب ہے۔ اور مستحب کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی مؤذن اس کو آذان سمجھ کے نہیں، آذان کا حصہ سمجھ کے نہیں، بلکہ وہ آذان کی تیاری سمجھ کے لوگوں کو درود و سلام کی طرف رغبت دلانے کے لیے اگر وہ درود و سلام پڑھے تو یہ بالکل جائز ہے۔ اور اس کے اوپر فتویٰ جڑ دینا کہ جناب یہ بدعت ہے اور ہر بدعت دلالت ہے اور ہر دلالت گمراہی ہے اور گمراہی بندے کو دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہے، تو میاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے نا کل بدعت دلالہ، ہر بدعت کی گمراہی ہے، تو پھر اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو نبی پاک کے دور میں نہیں تھے۔ مثال کے طور پہ آج کسی مکتبہ فکر کی کوئی مسجد ہو تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ محراب نہ ہو؟ محراب تو ہر مسجد میں ہے نا۔ کسی عالم صاحب سے پوچھئے، کسی مکتبہ فکر کا ہو، کسی سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہو، پوچھئے نبی پاک کے دور میں کیا یہ محراب تھا؟ دیکھیے ہر مسجد کے اندر آذان سپیکر میں ہوتی ہے، وہ کسی سکول آف تھاٹ کی مسجد ہو، لیکن پوچھئے کیا نبی پاک کے دور کے اندر یہ سپیکر تھا، یہ مائک تھا؟ اس وقت تو مکبر کے ذریعے سے تکبیر کہی جاتی تھی، مؤذن جا کے چبوترے پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھتے تھے۔ آج افطاری کے لیے اعلان کر دیتے ہیں، ہوٹر بجا دیتے ہیں، اذان پڑھ دیتے ہیں، اس وقت تو نکارے کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ تو بھائی یہ ذرا مسئلہ سمجھ جائیے گا، اس کے اوپر دونوں طرف سے جھگڑا ہے۔ ہمارے بھائی وہ صلاۃ والسلام اتنی پابندی سے پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جس نے صلاۃ والسلام نہیں پڑھا اس کی اذان ہی نہیں ہوئی، یہ بات بھی غلط ہے۔ لیکن اگر کسی نے پڑھ لیا ہے تو ہم کہیں اس نے بدعت کر دی ہے، اب اس مسجد میں نماز جائز نہیں ہے، اس نے گناہ کا کام کیا ہے، تو میاں یہ دونوں طرف سے شدت ہے۔ یاد رکھیے گا اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا یہ درجہ استحباب کا مسئلہ ہے، مستحب مسئلہ ہے۔ اگر کوئی پڑھ لے تو اجر و ثواب ہے، نہ پڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، مواخذہ نہیں۔ اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں کہ یہ گمراہ ہو گیا، نہیں پڑھتا تو یہ بدعتی ہو گیا، نہیں پڑھتا تو یہ گستاخ ہو گیا، ہم یہ بھی نہیں کہیں۔ اس لیے کہ اگر پڑھنے والا اجر و ثواب کا مستحق ہے تو جو نہیں پڑھا تو وہ گناہگار کیسے ہو گیا؟ ہم اس بنا پر اس کو گستاخ کیسے کہہ دیں؟ ہم اس کو فلاں مذہب سے ہے، فلاں مذہب سے ہے، ہم اس کو تانے مینے دے کے مسجد سے نکال دیں تو یہ بھی مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھتے تھے، سرکار سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھتے تھے، تو وہ تو صلاۃ نہیں پڑھتے تھے۔ اگر وہ نہیں پڑھتے تھے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اگر کوئی اذان کے ساتھ صلاۃ نہیں پڑھتا تو ہم کہیں اب یہ وہابی ہو گیا، اب اس کو مسجد سے نکال دو؟ میاں یہ نہیں، بلکہ کیا ہے، اسلام کے اندر رواداری ہے، اسلام کے اندر حسن سلوک ہے، اسلام کے اندر اتفاق و اتحاد ہے، اور اسلام ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو ایسے امور کی طرف لے کے آتا ہے جو ان کے درمیان اتفاق و اتحاد کے ساتھ ساتھ آسانی پر مبنی۔ اور اس لیے بسا اوقات یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے، ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جناب تم اذانیں پڑھتے ہو، تمہارے بڑے آستانوں پہ تو اذانوں کے ساتھ صلاۃ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آستانہ عالیہ سیال شریف ہے، اہل سنت کی بہت بڑی درگاہ ہے، آستانہ عالیہ گولڑا شریف ہے، بہت بڑا آستانہ ہے، کہ وہاں تو اذان کے ساتھ صلاۃ نہیں ہوتا، تم کیوں پڑھتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں میاں وہاں پر صلاۃ و سلام نہ پڑھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ اہل سنت کی بہت بڑی درسگاہ جامعہ رضویہ فیصل آباد کے اندر، وہاں پر اذان کے سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں پڑھا جاتا۔
اب ہمارے بھائی کہتے ہیں بھائی وہ وہاں تو نہیں پڑھا جاتا تم کیوں پڑھتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں میاں یہ دلیل ہے کہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت بھی ہم اس کو نہیں کہتے، ہم اس کو درجہ استحباب میں رکھتے ہیں، کوئی پڑھے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو ہم اس کو گناہ نہیں کہتے ہیں۔ لیکن یاد رہے اذان پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے اگر اس نے صلاۃ السلام پڑھنا ہے تو بالکل پڑھے، لیکن کسی کو جلانے کے لیے نہیں، کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں، کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، وہ صرف اس بات کا اعلان کرنے کے لیے نہیں میں سنی ہوں، نہیں، بلکہ صلاۃ السلام کو اللہ رسول کی محبت کی نیت سے پڑھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ پڑھے اور اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ اذان سننے والا جلدی سے تیاری کر کے مسجد کی طرف آ جائے۔ اگر کوئی کام کاج کر رہا ہے تو کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جائے تسلی کے ساتھ، اب وہ اذان سنے، اس لیے کہ جس طرح اذان پڑھنے والے کو اجر و ثواب ہے، اسی طرح اذان سننے والے کو بھی اللہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن اذان اور صلاۃ کے درمیان میں فاصلہ برقرار رہنا چاہیے، درمیان کے اندر کچھ لمحات کا اگرچہ ہو سکے تو 1 1.5 2 منٹ تک بھی ہمیں فاصلہ درمیان میں قائم رکھنا چاہیے، تاکہ ہر بندے کو پتا چلے یہ صلاۃ ہوئی ہے، اب جو ہے نا یہ اذان، تاکہ صلاۃ کو کوئی بندہ اذان نہ سمجھے، اذان الگ چیز ہے اور صلاۃ الگ چیز ہے۔ ایک تو یہ اختلافی مسئلہ ہے جس کی میں نے کچھ وضاحت کر دی کہ یہ فرض واجب بھی نہیں ہے، اور اگر نہیں پڑھتا تو ہم اس کو گناہگار بھی نہیں کہیں گے، جو پڑھتا ہے ہم اس کو بدعتی اور مشرک بھی نہیں کہیں گے، اس لیے کہ نبی پاک نے فرمایا جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے پڑھو، اور اس کے بعد میرے اوپر درود و سلام پڑھو، اور یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، نبی پاک نے اذان کے بعد اذان سننے والے کو اپنی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہو سکے، ویسے میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ مناسب ہے، اذان سے پہلے جہاں پر ہم پڑھتے ہیں وہاں پر تو حکم نہیں ہے، لیکن اذان کے بعد صلاۃ السلام پڑھنے کا نبی پاک نے حکم دیا، تو ہم پہلے کی بجائے بعد کا اہتمام کریں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کیونکہ اب وہ رواج بن گیا ہے، پہلے ضروری ہے، بعد میں درود السلام نہیں پڑھیں گے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ جس پر عام طور پہ اختلاف ہے، اذان کے اندر جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے تو اس وقت اہل محبت، اہل سنت و جماعت وہ انگوٹھے چوم کے اپنی آنکھوں کو لگاتے ہیں، ہمارے دوسرے بھائی ہیں وہ اس کو منع کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ عمل بھی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور سنت کے ساتھ بھی اس عمل کا تعلق مضبوط انداز میں نہیں۔ ہاں بعض ایسی احادیث ملتی ہیں جو کہ درجہ صحت کو تو نہیں پہنچتی، اس کے اندر سند کے اعتبار سے کمزوری ہے، لیکن فضائل کے اندر وہ احادیث بھی معتبر ہے، جس طرح کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل موجود ہے احادیث کے اندر۔ اس کو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ میں حضور کی موجودگی میں جب مؤذن نے اذان پڑھی تو کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو صدیق اکبر نے انگوٹھے چوم کے اپنی آنکھوں کو لگایا اور پڑھا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من فعل مثل خلیلی فقد حلت له شفاعتی، فرمایا جو بندہ ابو بکر کے اس عمل پہ عمل کرے گا اللہ اس کے لیے میری شفاعت کو حلال قرار دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ میری شفاعت کے ذریعے اس کو جنت میں لے کے جائے۔ لیکن یہ طریقہ جو ہمارے ہاں ہے صرف انگوٹھے تو چومتے ہیں لیکن درود و سلام نہیں پڑھتے۔ میاں درود و سلام پڑھنے کا صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یہ پڑھنے کا اسلام ہمیں حکم دے رہا ہے اور انگوٹھے چومنے کی ترغیب دلا رہا ہے، ترغیب اور درجے کے اندر ہے، حکم اور درجے کے اندر، تو ہم جس کا حکم تھا وہ بھول گئے اور جو ترغیباً تھا ہم اس کو لازم پکڑ کے بیٹھ گئے۔ تو اب یہاں سمجھیے گا جو انگوٹھے نہیں چومتا ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ وابی ہو گیا، آپ کہیں گے کہ آج کیا ہو گیا بار بار یہی جملہ، یہ آج ہمارے معاشرے میں کچھ شدتیں ہم نے پیدا کر دی۔ تو یاد رکھیے یہ عمل بہتر عمل ہے، نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن کوئی نہیں کرتا تو ہم اس کو دوسرے مسلک کا تانا نہیں دیں گے، بھائی تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہیں، ان کے عمل ان کے ساتھ۔ اور دوسری طرف اگر کوئی انگوٹھے چومتا ہے تو ہم اس کو بدعتی بھی نہیں کہیں گے، یہ بھی نہیں کہیں گے یہ کافر ہو گیا ہے، یہ مشرک ہو گیا ہے، بلکہ ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں ماں صاحب کا دیکھا ٹھٹ چوم دے، اور نہ میاں وہ نیکی کی نیت سے یار یہ عمل کر رہا ہے اور تم اس کو ٹھٹ چومنے کا تانا دیتے۔
یہ ہمارے یہاں یہ شدت پسندیاں ہیں، جبکہ اسلام لا اکراہ فی الدین کہتا ہے، اسلام میں شدت پسندی نہیں ہے۔ درجہ استحباب کا مسئلہ یہی ہے، جو نیکیاں ہیں تم کر سکو زیادہ سے زیادہ کرو، لیکن اگر تم نیکی کرتے ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے تم دوسرے کو تانا دو۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی صبح تہجد کے وقت اٹھے تو آپ کے ساتھ آپ کا مرید بھی اٹھ گیا، تہجد پڑھی، دوسرے مرید سوئے ہوئے تھے، تو اس مرید نے کہا اے کھا پی کے سو گئے تھے، تہجد ویلے اٹھے ہی نہیں ہے۔ شیخ جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے فرمایا میاں تیرے اٹھنے سے ان کا سونا بہتر ہے، بھائی تو نے اٹھ کے اگر 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، اب وہ بتانے دیتا ہے کہ یہ سوئے ہوئے کھا پی کے انہوں نے تہجد نہیں پڑھی۔ کہا اگر وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ سو رہے ہیں، وہ کسی کی چگلی تو نہیں کر رہے، تو چگلی کر رہا ہے۔ میاں یہ ہے سمجھنے کی بات کہ اگر کوئی انگوٹھا چوم رہا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ بدعت کر رہا ہے، ہم نہیں کر سکتے تو دوسرے کو تانا تو نہ دیں۔ اگر کوئی انگوٹھا چوم رہا ہے دوسرے کو بد مذہب کہہ رہا ہے، اب اس عمل کی بنا پہ بد مذہب کہنا یہ کہاں کی بنائی ہے؟ نیکی تو کر رہا ہے اور الزام دوسرے کو دے رہا ہے۔ تو اس لیے اعتدال پسندی کی طرف لے کے آئے، جس عمل سے شریعت مطہرہ کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہوتی، شریعت اسلامیہ کا چہرہ مسخ نہیں ہوتا، احکام میں کوئی تغیر تبدیلی نہیں ہوتی، تو ہمارا حق بنتا ہے ہم اس کو برداشت کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ وہ اور بھی مختلف ہی ہے، ایک ہی جملے کے اندر ہم اس کو حل کر لیتے ہیں، وہ چونکہ احناف کیا دوسری ائمہ کے ساتھ ہے، یعنی جس کے اندر امام شافعی اور امام مالک، امام احمد بن حنبل بھی مد مقابل ہیں۔ احناف کے نزدیک اذان اور اقامت کے الفاظ 2 بار ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جبکہ دوسری ائمہ کے نزدیک تکبیر کے اندر جو الفاظ ہیں وہ 2 بار نہیں ہے، وہ ایک بار۔ ہمارے ہاں جو اہل حدیث مکتبہ فکر ہے وہ بھی ایک بار تکبیر پڑھتے ہیں، تو وہاں پر جا کر ہم کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی وہ احادیث سے ثابت ہے اور وہ حضرت امام شافعی اور امام مالک ان کا موقف ہے، لیکن احناف کو اس بات پہ الزام دینا کہ جناب بخاری میں تو حدیث وہ ہے جس میں ایک بار تکبیر کہنے کا حکم ہے، یہ تم 2 بار کیوں پڑھتے ہو، یہ الزام اہل سنت کو دینا یا علماء احناف کو دینا تو یہ بھی اسی طرح زیادتی ہے جس طرح میں نے انگوٹھے والے مسئلے کے اندر مسئلہ بھائی اگر احادیث ایک بار تکبیر کہنے کی ہے تو احادیث 2 بار کے الفاظ کی بھی تو ہے نا، اور وہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کے آئے ہیں یا امام ترمذی نے جو حدیث بیان کی ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ حدیث ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بخاری کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو احادیث بیان کی ہیں وہ دراصل اپنے امام کی اتباع میں ذکر ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امام بخاری سے پہلے کے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے ڈائریکٹ علم صحابہ اکرام سے سیکھا ہے، تو جو صحابہ اکرام سے انہوں نے تعلیم سیکھی پھر اس کے اوپر اس وقت کے علماء نے اجماع کیا، پھر جو مسئلہ تحقیق سے ثابت ہوا اس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امت کے لیے رائج فرما دیا۔ مطلب یہی عرض کرنے کا کہ اگر کہیں پر ایک بار کہا جاتا ہے تو ہم اس کو اس بنا پر نہ کہہ کہ یہ واقعہ، اور اگر کسی جگہ پر جیسے ہماری مساجد میں ہے احناف علماء کی 2 بار تکبیر ہے تو اس کو بدعتی کہہ دینا یہ بھی الزام ہے دین کے اوپر، اس طرح کے اس لیے کہ دونوں طرح کی احادیث ہے اور دونوں کے اوپر علماء کا اپنی اپنی جگہ پر اجتہاد موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے اس سبق کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ وبراتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کا حاضر ہونا مل بیٹھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرما، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ کی زندگی میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ بڑوں کا ادب، ہمیشہ چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما، اتحاد و اتفاق امت کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول